کیا ہے؟ ان دونوں سے دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. مختصر سی آیت میں ذکر فرمایا ہے کہ تم کو یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے میں ڈالنے والا جو صدر ہے اس کا شیطان، وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. تو خشیت اور تقوی سے دور کرنے والی چیزیں دو ہیں، یا تو دنیا ہے یا شیطان ہے. ان دونوں سے اگر آپ بچ جائیں گے تو تقوی کی زندگی آپ کو حاصل ہوگی اور خشیت کی زندگی آپ کو حاصل ہوگی. اب یہ بچنا اور ڈرنا، تقوی اور خشیت، یہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کسب کی ضرورت ہے، اس کے لیے طلب صادق کی ضرورت ہے. سچی اگر طلب آپ میں رہے گی تو یہ خشیت بھی آپ میں آئے گی اور یہ تقوی بھی آپ میں آنے والا ہے. ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ایک ہیں، وہ اپنی خدمت جو پیش کی ہے سرکار کے حق میں، اس کو خود ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بت پرست تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چرچا ہوا تو میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں. چہرے اقدس پہ جو ہی میری نگاہ پڑی، میرا دل یہ کہا، اس کے فطری دل تھا اس کا، یہ آلائش دنیا سے ناپاک نہیں ہوا تھا، بری صحبتوں سے خراب نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کہ دل میرا گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، بالکل سچا ہے. جو بات کہتا ہے وہ سچی کہتا ہے، جو کلام کرتا ہے وہ سچا کرتا ہے، جو اس کی سیرت ہے بالکل سچی ہے. یہ میرے قلب میں آئی اور میں یہ دل میں ٹھان لیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، ایمان لاؤں گا اور آپ کی خدمت میں رہوں گا. تھے غریب آدمی، فقیر آدمی، مسکین، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے ایمان لا لیے. ایمان لا کے اپنا معروضہ پیش کیا کہ سرکار میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گھر کا خادم بنا لیجئے. جو خدمت آپ کے گھر سے متعلق ہوگی، اہل بیت سے متعلق ہوگی، ازواج مطہرات سے متعلق ہوگی، اولاد امجاد سے متعلق ہوگی، وہ مجھے دینا، میں وہ خدمت آپ کی کروں گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازراہ کرم و مہربانی آپ نے اس پہ ہاں بھر لی اور ان کو اپنے ارادت میں لے لیا، ایمان میں داخل فرما دیا. اور اس وقت جو مساکین ہوتے تھے، جو فقراء ہوتے تھے، ان کے لیے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس کو ضیوف الاسلام کہتے تھے، صفہ اس کا نام تھا. اس پہ ان کو بٹھا دیا جاتا. جو خیرات، جو صدقات، جو فتوحات اور جو ہدایہ آتے وہ ان پر خرچ ہوتے تھے. تو یہ بھی جو ہے آپ ان پر خرچ کرنے لگے، آپ وہیں رہنے لگے اور اس کے بعد میں آپ کے گھر کی خدمت بھی کرنے لگے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی. وہ عادت شریفہ ہے اسی لیے تھی تاکہ ہم اس سے علم سیکھیں، ہم اس سے سیرت سیکھیں، ان کے اسوے کو ہم اپنے اندر جذب کریں. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے. سرکار کا احسان ساری کائنات پر ہے، یہ مسلمات میں سے ہے. تو آپ جب وہاں گئے اور خدمت کرنے لگے تو سرکار کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا تو اس کا بدلہ فوری آپ دے دیتے. تو ایک مرتبہ حضرت ربیعہ کو بلایا اور کہا کہ ربیعہ، تم کو کسی چیز کی اگر ضرورت ہے مجھ سے کہہ دینا، میں اس ضرورت اور حاجت کی میں تکمیل کر دوں گا. حضرت ربیعہ فرماتے ہیں سرکار مجھے 1-2 دن کی مہلت دیجیے، میں ذرا غور کروں، اس کے بعد میں آپ سے میں معروضہ کروں کہ میں آپ سے میں کیا چاہنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ 2 دن کے بعد جواب دیں. آپ غور کیے 2 دن، کہے صاحب میں مفلس آدمی ہوں، خلاش ہوں، میرے پاس مکان ہے نہ، زمین ہے نہ، آسمان ہے نہ، مال و متاع ہے نہ، بیوی ہے نہ، بچے ہیں نہ، کوئی زندگی کا میں نے حظ اٹھایا ہے. سرکار سے پوچھ کے کچھ دولت مانگ لوں اور جو ہے میں بھی جیسے مالدار زندگی گزارتے ہیں ویسی میں بھی زندگی گزار لوں. یہ آپ کے قلب میں بات آئی، لیکن مان یہ بات آئی کہ یہ دنیا کب تک رہنے والی ہے. سرکار سے اگر مطالبہ کروں میں ایسی نعمت جو زائل ہونے والی ہے، اس کا کیوں مطالبہ میں کروں. دل میں یہ آیا کہ ایک مطالبہ سرکار سے کروں کہ سرکار اپنی معیت سے آپ نوازیں، ہم نشینی سے نوازیں جنت میں. یہ ان کے دل میں آیا. دوسرے دن سرکار کی خدمت میں تشریف لے گئے. سرکار پوچھتے ہیں کیا ربیعہ تم نے غور کیا؟ تو کہا سرکار میں غور کر لیا ہوں. تو بولو کیا مانگتے ہو؟ تو کہا سرکار آپ کی ہم نشینی جنت میں چاہتا ہوں، آپ کی معیت میں جنت میں چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا میں جنت میں چاہتا ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معروضہ کیے ہیں.
اے مسلمانوں ذرا قابل غور بات یہاں یہ ہے، آپ فرمائیں جب آپ تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ سرکار میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، میں آپ کی ہم نشینی چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، نہ حور چاہے نہ غلمان چاہے نہ محلات چاہیں، میں آپ کی معیت چاہتا ہوں۔ سرکار تأمل فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں اے ربیعہ یہ بات تم کو کسی نے سکھائی ہے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں سرکار کسی نے نہیں سکھائی، میں خود غور کیا کہ لازوال نعمت مانگوں یا زائل نعمت کیا مانگوں آپ سے؟ آپ تھوڑی دولت مجھے دے دیں گے، تھوڑے دن میں گزارا کر لوں گا عمرہ جیسا، لیکن اب فقیری میں بھی میرا گزارا ہو رہا ہے، سورج مجھ پہ طلوع ہو رہا ہے، چاند مجھ پر طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، جیسے امیروں پر ہوتا ہے ویسے غریب اور فقیر پر بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ کی جو ہم نشینی ہے یہ لازوال نعمت ہے، وہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ربیعہ میں جاؤ تم کو جنت میں خوشخبری دیتا ہوں، تم میری معیت رہو گے، میرے ساتھ رہو گے، یہ خوشخبری نہیں سنائی، یہ واعظ سناتا ہے، لیکن سرکار یہ فرماتے ہیں اے ربیعہ آپ کے الفاظ مبارک ہیں اذن اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اے ربیعہ کثرت سجود سے تم اگر میری اعانت کرو گے تو تم میرے ہم نشین ہوگے۔ اس کے بعد میں حضرت ربیعہ سارے اصحاب صفہ میں سب سے زائد کثرت سجود آپ ہی کی شان ہوئی ہے، سب سے زائد عبادتیں وہ آپ ہی کی شان سے ہوئی ہیں۔ تو اللہ کی اور رسول کی معیت اگر چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت سب سے پہلے کرنا پڑے گا، ورنہ صرف دعووں سے یہ محبت اور یہ عشق یہ ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے۔